ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بڑی قربانی کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یقیناً یہ قربانی کسی عام یا نیلے دیلے نہیں بلکہ ایک بہت تگڑے منسٹر کی قربانی جو ہے وہ دی جانے والی ہے۔ اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور عمران خان کا مخالف یہ منسٹر اب اپنے انجام کو کیسے پہنچ سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین بھی لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا اس کے بعد سیکیورٹی لیبس جو ہیں وہ سامنے آئے۔ یہ دیکھا گیا کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس فیلئر ہوا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا کے اوپر نہیں آئیں اور شاید ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اب اس کے اوپر جب لوگوں نے سوال اٹھائے تو ہمارے یہاں پر ایک عام سا قانون ہے۔ اچھا، یہ ایک پہلا ایسا موقع ہے جہاں پر ہم سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں جو سیکیورٹی لیبس تھے یا جو کچھ بھی ہوا اس میں ساری چیزوں کو ملا جلا کر اگر ہم بات کریں تو یقیناً کچھ لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں اور ان کے استعفے کا تو نام لینا بھی جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن آخر میں سیاستدانوں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو لے کر اب خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، اکثر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو یقیناً نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو استعفیٰ ہے اس سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دینے کو بالکل تیار ہوں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اور جب صحافی نے یہ سوال کیا تو اس کے اوپر خواجہ آصف نے یہ بیان دیا، اور وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ کہیں یہ سارا جو معاملہ ہے جو اصل میں سیکیورٹی لیب ہے لیکن اس کا معاملہ جو ہے وہ میرے اوپر نہ ڈال دیا جائے، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر سیکیورٹی لیبس کا ذمہ دار مجھے قرار دیا جا رہا ہے اور میں ہوں تو مجھے جو ہے وہ بے شک جو ہے میں استعفیٰ بھی دے دیتا ہوں اگر مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ جو ہیں ان سے استعفیٰ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حکومت کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اور حکومت جو ہے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اپوزیشن نے بلانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سانحہ جعفر ایکسپریس جیسے سانحات میں ترقی یافتہ جو اقوام ہیں ان ممالک میں اس محکمے کا جو سربراہ ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر تو بعض محکموں کے جو سربراہ ہیں وہ حکومتیں چلا رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ تو استعفیٰ نہیں دیں گے، تو پھر آخر پر آ جا کر اگر کوئی استعفیٰ دینے کی نوبت آتی ہے تو یقیناً وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایشو وزیر دفاع کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو لے کر ایک اور خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ کچھ مہینے پہلے کی ایک خبر ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایک ناکے کے اوپر کھڑے تھے اور ان کو روک لیا گیا، تو جب ان سے پوچھا گیا یا پتہ چلا بعد میں کہ جناب یہ کس کا قافلہ رک رہا تھا، تو اب میں کوڈ ورڈ میں بات کروں گا تو بتایا گیا کہ آپ ہی کے محکمے یعنی آپ کی جو وزارت ہے اسی کا ایک 21ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور اس لیے آپ کا جو ہے وہ یعنی آپ کی گاڑی کو روکا گیا ہے اور اس کی گاڑی کو جانے دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر محکموں کے سربراہ اور بیوروکریسی کے لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور جب کوئی استعفے کی بات آتی ہے تو پھر سیاسی قیادت ہے اس کے استعفے لیے جاتے ہیں، منسٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔